ہمیں اس کو حاصل کرنے کی سیلفلیسلی آگے بڑھنا ہوگا، اور اسی کے تحت ہم نے ہمارا جو آج کا یہ دن تھا، ہم نے ایک نئی روایت یہاں پہ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے سری نگر ہیڈ کوارٹر سے شروع کی کہ ہم نے ایک عہد لیا، ہم نے ایک حلف نامہ لیا کہ یہ ساری قدریں، جمہوری قدریں، ہندوستان کو پھر سے ایک گنگا جمنی تہذیب کو ریٹریو کرنے کے لیے، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے ہم نے ایک عہد لیا۔ ہم نے جموں کشمیر کو اپنے حقوق، اپنی ریاست کا حق، اپنے جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز تھیں، جس میں ہماری زمین ہے، ہماری نوکریاں ہیں، ہمارے جو قدرتی وسائل کے اس میں اختیارات ہیں، وہ سب حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی جدوجہد کو بدستور رکھیں گے، جاری رکھیں گے، ہماری ریاست ہمارے حق کے تحت اور ہر گھر گھر دستک کے تحت۔ جی طارق صاحب، کل جموں میں ایل جی منوج سونا کے خلاف اور سی ایم کے خلاف پروٹیسٹ کیا گیا، شری محترم مشیر کے خلاف، اور آج بھی جو پروٹیسٹ نکال دی گئی تھی کے خلاف، پروٹیسٹ کرنے نہیں دیا ڈاکٹرز کو، اور جتنے بھی لیڈروں کو شامل ہونا تھا ان کو ہاؤس ارسٹ کیا گیا، جس میں آغا اللہ وحید پارا شامل ہے۔ دیکھیے، there is a saying, what goes turns around۔ جو کل تک یہ لوگ یہاں جموں کشمیر کی قیادت کو ڈیمین کرنا چاہتے ہیں، آج وہی قیادت جو کل تک ڈیمین کرتی تھی آج خود سے ڈیمین ہو رہی ہے۔ اور another saying, what you sow so shall you reap۔ جو کانٹے انہوں نے یہاں پہ بوئے ہیں بی جے پی کی قیادت نے، گورنمنٹ آف انڈیا نے، بذریعے ایل جی کا قیادت کوئی بھی ہو، I would not name anyone, but the way they are trying to handle, they are trying to deal the people of Jammu Kashmir for pushing them to the wall، جو ان کے اختیارات کو وہ غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ یہاں پہ دودھ کی ندیاں، شہد کی ندیاں بہیں گی آفٹر دا ایبروگیشن، یہاں پہ ملیٹنسی کی وجوہات جو تھی وہ صرف 370 تھی، 35 سے تھی، یا یہاں کے جو ہماری کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز تھی، آج وہ ساری سچویشن ریورس ہو رہی ہے۔ اور جو گورنمنٹ آف انڈیا کا بھی میں کہہ سکتا ہوں، میں ود اتھارٹی یہاں کی جو ایل جی ایڈمنسٹریشن یا ایل جی سیکریٹریٹ کا جو ورکنگ سٹائل ہے، جو باقی چیزیں، دے آر فرسٹریٹڈ ناؤ۔ ان کے سب جو اقدامات تھے جموں کشمیر کے لوگوں کو پش ٹو وال کرنے کی، ان کی خاموشی کو ان کی کمزوری سمجھا گیا۔ جموں کشمیر کے لوگ اگر جو جس طریقے سے ہینڈلنگ ہو رہی ہے، ڈیلنگ ہو رہی ہے دلی کی یا ایل جی ایڈمنسٹریشن کی، دے تھاٹ کہ وی ہیو کاؤڈ ڈاؤن دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر۔ پیپل آف جموں اینڈ کشمیر ہیو ناٹ کاؤڈ ڈاؤن۔ ہم اپنی جدوجہد، اپنے اختیارات کی جدوجہد، اپنے حقوق کی جدوجہد، اپنے پہچان کی جدوجہد، اپنے کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہماری خاموشی کو یہاں سے دلی تک مانا گیا تھا کہ یہ ہماری کمزوری ہے۔ Over a period of time, people of Jammu and Kashmir have now learned strategies also. It could be strategical. The silence could be strategical, but we have not cowed down. We will fight to the end. اب مختلف پارٹیز اپنے اپنے طریقے سے اس کو آگے چلا رہی ہیں۔ جہاں تک جموں اینڈ کشمیر یہ اپنا انڈین نیشنل کانگریس کا تعلق ہے، جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کا تعلق ہے، ہم نے اپنا ایک انڈیجنس ڈیوائس کیا ہے، میتھڈ ہے، ایک تحریک جس کو ہم آگے لے جا رہے ہیں، آگے لے جاتے رہیں گے، اور اسی کے واسطے آج ہم نے عہد کیا، حلف نامہ لیا۔ سر ہم نے دیکھا کہ آرٹیکل 370 کے بعد جیسے سینٹر نے کہا دیٹ دے وانٹ ٹو انٹیگریٹ کشمیر ود دا ریسٹ آف دا کنٹری، بٹ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے کشمیری ہے، چاہے شال سیلرز ہو، چاہے کوئی اور ہو، ان کو اسالٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ہراس کیا جا رہا ہے باہر۔ تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ مطلب یہ جو ہے، اور اینڈ آئی وانٹ ایڈ ٹو اٹ، جو ہماچل ہے یا باقی ہے وہاں پہ کانگریس کے ہی چیف منسٹرس ہے، تو اس کو لے کے کیا کچھ بات؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو نیریٹو 2014 میں بی جے پی نے دیا
ان کے حساب سے تو ہندوستان آزادی 2014 میں ہوئی، تب سے 1947 کی ساری موومنٹ کو وہ ایکنالج ہی نہیں کرتے کیونکہ اس میں وہ حصے دار تھے ہی نہیں، کبھی تھے ہی نہیں۔ اس کے بعد سے آج تک جو بھی سچویشن بنی یا بن رہی ہے یا وہ انویسیج کر رہے ہیں اس کو بنانے کی، دیٹ از آن کمیونل لائنز۔ وہ بار بار اس چیز کا ایک ماحول کریٹ کرنے کی، نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا، یا ہم یہ کہیں کہ جتنے بھی یہاں پہ مائنارٹیز ہیں جس میں کرسچنز ہیں، سردار ہیں، بودھ ہیں، ان کا اس ملک میں کوئی حصہ داری ہی نہیں، بھول رہے ہیں وہ۔ آج بھی اگر وہ جا کے انڈیا گیٹ پہ دیکھیں تو مرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ، قربانی دینے والوں کی تعداد سب سے زیادہ مسلمانوں کی ہے۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ ہے جو نیریٹو وہ کوشش کر رہے ہیں بنانے کی، وہ ہندوستانی بننے نہیں دے گا۔ اس میں اسٹریٹجیکلی بار بار کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز ہو سکتا آئے، لیکن ہوگا نہیں۔ اب جہاں تک جو مختلف ریاستوں میں کشمیریوں کو لے کے وہ ایک نیریٹو کو بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایوری کشمیری از اے ٹیررسٹ، وہ کوشش کر رہے ہیں یہ بنانے کے واسطے کہ ایوری کشمیری از این اینٹی نیشنل، ایوری کشمیری is friendly to somewhere else but not friendly to their own country۔ یہ نیریٹو بھی وہ اب ان کا پرانا ہو چکا ہے، اسٹیل ہو چکا ہے۔ This is a matter of concern for us as Kashmiris کہ کشمیر کے اسٹوڈنٹس ہوں، کشمیر کے ٹریڈرز ہوں، کشمیر کا لیبرر ہو، جو مختلف ریاستوں میں جا کے ان کو جب بھی کبھی کوئی الیکشن نزدیک آنے والا ہوتا ہے تو کشمیری کو وہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے کشمیری ہونے کا، مسلمان ہونے کا۔ آج ایک الیکشن ختم ہوا، دوسرے کی تیاری ہو رہی ہے، تو بی جے پی نے پھر سے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش جو ہے وہ شروع کر دی، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس بار جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ ایک کانگریس رولڈ سرکار میں کی ہے، جس کے واسطے ہم نے وی ہیو ٹیکن اٹ اپ ود دا چیف منسٹر آف ہماچل پردیش اینڈ ہی ہیز assured us that he will book the culprits، اور ایسی بھی کوئی بھی ایسی سچویشن نہیں بننے دے گا جو کہ ہمیشہ ایک خاص موقع پر بی جے پی بنانے کی یا ان کے جو باقی سہیوگی ہیں وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طارق صاحب، آپ نیشنل کانفرنس کے الائے ہیں اور بہرحال میں حال ہی میں آپ کے ورکرز یعنی کانگریس ورکرز نے وزیر اعلیٰ کا اسپیچ لایا ہے، وہاں پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہماری الائنس ہے۔ وی آر ان سپورٹ آف دا نیشنل کانفرنس ان اسمبلی، بٹ وی آر ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ایجنڈے پہ الیکشن لڑ کے نہیں آئے یا نیشنل کانفرنس اپنے ایجنڈا پہ الیکشن لڑ کے نہیں آئے۔ نہ ان کو ہم سے پوچھنا ہے، نہ ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ ہم اپنے ایجنڈے کو کیسے آگے چلائیں۔ We have a political agenda, we have our own philosophy which is across the country۔ رہا سوال کسی ایک پرٹیکولر کانسٹیچوئنسی میں اگر کوئی ریزنٹمنٹ ہو رہی ہے تو وہاں کی اپنی صورتحال کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہاں کی اپنی مشکلات یا پریشانیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور وہ جو ریزنٹمنٹ وہاں پہ دکھائی جاتی ہے کسی بھی صورت میں دیٹ کین ناٹ بی الائنڈ ود دا کانگریس پارٹی۔ ہماری کانسٹیچوئنسی میں بھی کل کو اگر کوئی ایسی صورتحال سامنے آتی ہے جہاں پہ سرکار کے خلاف کچھ بولنا پڑتا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دیٹ وڈ بی جسٹس ود دا پیپل آف دیٹ پرٹیکولر کانسٹیچوئنسی اگر ان کی آواز نہ اٹھائی جائے۔ دیٹ شوڈ بی ٹیکن ایز دیئر گراؤز، ایز دیئر complaint against the particular unit of the government there in their individual capacity۔ کرا صاحب، جس طریقے سے ہم نے اوڈیشہ میں دیکھی لنچنگ ہو گئی، اینڈ دین دا سچویشن ان کرناٹکا بنگلورو جہاں پر 400 مکان گرائے گئے جن میں موسٹلی جو ہاؤسز ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں۔ سو ہاؤ ڈو یو سی دس، واٹس یور کمنٹ؟ آئی ہیو سیڈ اباؤٹ اٹ۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انڈین نیشنل کانگریس کا جو آج کا فاؤنڈیشن ڈے ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔
آج اگر میں نے یہاں پہ حلف نامہ انٹروڈیوس کیا, یہاں پہ عہد نامہ انٹروڈیوس کیا, تو واٹ از دیٹ؟ دیٹ از وی وڈ ناٹ الاؤ the BJP or the righteous forces to change the color of this country. It is a multicolored country. It shall have to remain as multicolored company. میں نے اپنے ورکرز کے ساتھ بھی یہی کہا کہ ایک باغ اگر ایک ہی کلر کے اس میں پھول ہو تو دیٹ بیکم اسٹیل. اٹ ہیز دیٹ گنگا جمنا تہذیب تحریک وہ چلتی رہے گی, اور ہم ان کے اس موو کو جو ہر الیکشن سے پہلے وہ بلڈ اپ کرتے ہیں, 5-6 مہینے سے پہلے بلڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وی آر ایکسپوزنگ them, we will expose them and we will stand as a rock before these forces who are not in the interest of the people of India. ایک سوال کیونکہ ریزرویشن کا معاملہ جموں کشمیر میں طول پکڑ رہا ہے, حالانکہ آج بھی احتجاج ہونے والا تھا. اسٹوڈنٹس کا مطالبہ ہے ریزرویشن میں ریشنلائزیشن ہو, حالانکہ سٹنگ ایم پی اسے نظر بند کیا گیا ہے, کئی لیڈروں کو نظر بند کیا ہے. حالانکہ یہ تک الزام لگایا گیا ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں انٹیمیٹ کیا گیا یا کہیں نہ کہیں سے انہیں دھمکایا گیا کہ وہ پروٹیسٹ میں شرکت نہ کریں. تو اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اسے کیا ریشنلائزیشن آف ریزرویشن پر آپ کا کمنٹ ہے؟ دیکھیے, جہاں تک گورنمنٹ آف انڈیا کا تعلق ہے یا اسٹیٹ گورنمنٹ کا تعلق ہے, یہ تو عیان اور بیان ہے کہ پولیس ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ماتحت ہی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہی کہیں گے کہ اگر پولیس ہیز جمپڈ انٹو اٹ ڈائریکٹلی تو اس میں براہ راست پھر یہ گورنمنٹ آف انڈیا نہیں چاہتی کہ ایسی چیزیں, یا بی جے پی نہیں چاہتی کہ ایسے جو جینوئن ایشوز ہیں لوگوں کے ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. باقی جہاں تک ریزرویشن کا تعلق ہے, ایوری پارٹی ہیز اٹس اون ایجنڈا اباؤٹ ریزرویشن اور اون تھنکنگ اباؤٹ ریزرویشن. انڈین نیشنل کانگریس کا جو سوچ ہے وہ بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ راہل گاندھی جی کا جو اس کے بارے میں کہنا ہے کہ جتنی آبادی اتنی حصے داری. تو دیٹ از دا اونلی وے آؤٹ فار دا انٹائر کنٹری, کہ آپ کی جتنی آبادی, دیٹ ایڈریسز ایوری تھنگ, کہ آپ جو ہم ڈفرینٹ ٹونز میں ٹینرز میں بول رہے ہیں, جو ہم ڈفرینٹ فارمز میں بات کر رہے ہیں, اس کا اگر واحد علاج ہے وہ راہل گاندھی جی کا جو فارمولہ ہے کہ آپ کی جتنی آبادی ہے, جس علاقے میں جتنی آبادی ہے, آپ کو اس کا حق ملنا چاہیے. دیٹ از واٹ ایوری ون از سیئنگ. آخری سوال سر, آپ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں, آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک جانب جہاں اس ریزرویشن کو لے کر رولنگ نیشنل کانفرنس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے حال ہی میں کیبنٹ میں ڈیسیجن لے لیا ہے اینڈ دا فائل از لائنگ انڈر LG ایڈمنسٹریشن, اور اس کے باوجود بھی ایم پی اس کے خلاف پروٹیسٹ کا بتا رہے ہیں. ان کڑیوں کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ First of all, I am not the part of the cabinet. My party is not part of the cabinet. So whatever has happened there is not known to me, and wherever the file has gone, what has been its destination and what is the next destination or ought to have been the destination, I cannot comment on that. But